سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کی قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین۔ بڑی معذرت، کبھی کبھی انسان بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جو بس میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ بس جب بھی میں سنتی ہوں تو اپنی ہر غلطی، اپنی ہر کوتاہی یاد آتی ہے، اور اس پر شکر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا امتی ہمیں بنایا ہے، اور ہمیں ابھی بھی موقع ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم استغفار کر لیں۔ آپ سب دیکھنے والوں کو ذی الحج بہت بہت مبارک ہو، اور آج 5 ذی الحج ہے۔ آپ کو یہ تاریخیں، یہ خاص ساعتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے یہ، آپ کو جمعہ مبارک ہو۔ تو آج بس یہ موقع یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ اور میں خاص بات آج آپ کو بتاؤں کہ آج کچھ ایسی اہم، پیاری اور خوبصورت باتیں جو ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب مجھے اور آپ کو بتائیں گے۔ ابھی جب میں سن رہی تھی تو میرا ایکسائٹمنٹ کا لیول بڑھ رہا تھا کہ آج ہم کتنا کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ اس محفل سے، کہ یہ جو جیسے ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے، ہم یقیناً نیت رکھتے ہیں کہ ہم قربانی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو رب نے اتنا پسند کیا کہ کہہ دیا کہ تم یہی کرو، یہی تمہاری عید ہے۔ اس ادا کی ادائیگی جو ہے وہ ہمارے لیے عید بن جاتی ہے۔ لیکن یہ جو شروع کے 10 دن ہیں جس میں ہم جانور لینے میں جو ضرور لینا چاہیے، اچھا بہتر جانور لینا چاہیے، اب دیگر خریداری میں جو ہے ہم صرف کر دیتے ہیں۔ ان دنوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عمل ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے کچھ سوالات ہیں، کچھ مسائل ہیں، انہیں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ حج ہے، حج کا خطبہ ہے، عرفات ہے، یہ سب ہوگا آج انشاءاللہ ڈسکس۔ جی اٹھا پاکستان میں میرے ساتھ بہت محترم شخصیت، بہت پیارے بھائی ہیں، جب بھی آتے ہیں ہماری تعلیم فرماتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سید نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کو ذی الحج مبارک، آپ کو جمعہ مبارک۔ اور ابھی آپ نے خوبصورت آواز سنی، خوبصورت کلام پیش کیا ہمارے بھائی، آپ انہیں رمضان ٹرانسمیشن بھی دیکھتے رہے۔ عرفان رمضان میں ماشاءاللہ سے جج کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود تھے سید عمار بابر بھائی۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا کلام جو ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا ایموشنل کرتا ہے۔ مفتی صاحب، خاص دن، خاص ایام، ذی الحج، کیا اہمیت ہے اس مہینے کی، اور خاص طور پہ یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، ایک مسلمان کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفجر ولیال العشر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ہر لمحہ ہیں، ہر وقت ہیں، بے شک، ہر دن ہے، ہر مہینے میں ہے، مگر کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں اپنی بلندی پہ ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان یعنی ملٹیپلس رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ مخصوص دن آتے ہیں تو مارکیٹس کے اندر سیل لگ جاتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، ملٹیپلس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بارگاہ اقدس میں جائیں اور حدیث سے پوچھیں کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بلند اور بہترین دنوں میں سے یہ عشرہ ذی الحج ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والفجر، ہمیں صبح کی قسم، ولا یعلی العشر، اور ان 10 راتوں کی قسم۔ اس رات کی فضیلت، اس ایام کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھو،
یعنی 1 سے لے کر 9 ذی الحج تک روزہ رکھو، اس کا ثواب یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو 9 تک لگاتار جو رکھنے روزے رکھے گا اسے 9 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رات میں قیام کرو، کیونکہ ہر رات کا، یہ نبی اکرم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر رات کا قیام کا تمہیں ثواب لیلۃ القدر کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے یعنی کہ پہلے آسمان میں نزول فرمائے گا، تم قیام کر رہے ہوگے، رب سے مانگو گے، آواز آئے گی ہے کوئی مانگنے والا، سبحان ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اچھے رشتے مانگنے والا، ہے کوئی زندگی میں سکون مانگنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا۔ یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں، عظمتیں مفتی ہوتی ہیں۔ صاحب، کیونکہ جو آپ بات کرتے جا رہے ہیں، میں چاہ رہی ہوں بیچ میں اس میں کچھ سوالات بھی آ جائیں۔ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ پہلے ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزہ ہے۔ اب کوئی ایسا شخص جو ابھی سن رہا ہے وہ نہیں رکھ سکا، آج 5 ذی الحج ہے، تو اب وہ یہ سوچے کہ نہیں، اب مفتی صاحب نے بتا دیا اب میں نے باقی وقت ضائع نہیں کرنا، تو اب وہ باقی جو 4 روزے ہیں یا ان 4 میں سے 1-2 جو بھی، کیونکہ اس وقت موسم بھی ایسا ہے اور پھر ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو ایسا ہے ممکن ہے رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل، اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آج اور کل بھی نہ رکھ سکیں تو پیر اور منگل کا روزہ لازمی رکھیں۔ 8 اور 9 ذی الحج تو لازمی رکھیں، لازمی رکھیں۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فرض واجب ہے، صحیح۔ میں کہہ رہا ہوں ایک اس لیے کہ اگر آپ نے اگلا ذی الحج نہیں دیکھا اللہ اس میں بخشش کروا لی تو آپ۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر بھی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ سیرش بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں سیرش؟ سلام کوئٹہ والوں کو، جیتے رہیے، اور آپ سب کو ذی الحج مبارک، آپ سب کو جمعہ مبارک۔ چلو آپ کو بھی ذی الحج مبارک اور جمعہ مبارک۔ میرا سوال آپ سے مفتی صاحب سے ہے جی کہ حج کے کتنے روزے ہوتے ہیں؟ کیا 9-10 کے روزے رکھنا ضروری ہے؟ اچھا سوال۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب جواب دے دیکھیں دیجیے۔ میں 9 کا تو یوم عرفہ ہے، اس میں تو روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جو اس دن گناہوں سے پاک رہا ایسا ہے کہ اس نے اپنی بخشش کروا 9 ذی الحج کو، 9 ذی الحج۔ 10 کو کیونکہ عید ہوتی ہے تو عید کے دن روزہ نہیں ہے، ہاں منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں منع کیا گیا۔ 10، 11، 12 اسی طرح یوم الفطر یعنی عید الفطر کے اندر تو اس میں روزے نہیں رکھتے۔ صحیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب حدیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دعوت کا دن ہے، اللہ آپ کی دعوت، اللہ آپ کی ضیافت فرما رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس عید کے 3 دن 10، 11، 12 ذی الحج آپ روزہ نہیں رکھتے، اور اسی طرح جو چھوٹی عید ہوتی ہے اس میں بھی جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو پہلا دن، اس عید کا پہلا دن، باقی دوسرے تیسرے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ذی الحج کے 10، 11 اور 12 ذی الحج کو روزہ منع کیا گیا ہے۔ ایک ہم بریک لے رہے ہیں، انشاءاللہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو حج اور یوم عرفات اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی اٹھا پاکستان میں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سب کو جمعہ مبارک، ذی الحج مبارک، اور آج جمعے کی خصوصی ٹرانسمیشن جی اٹھا پاکستان میں ہوتی ہے۔ ہر کوشش جمعے والے دن کیسی کوئی بات کی جا سکے جس سے میری اور آپ کی زندگی میں بہتری آئے۔ ذی الحج کی فضیلت مفتی صاحب نے بیان کی، یوم عرفات اور حج انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، تو کچھ اس کی جو برکات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ عمار بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہیں۔ مفتی صاحب، یوم عرفات اور حج بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عرفات پہ بھی بات چل رہی تھی جی کہ یوم عرفہ وہ دن جو 9 ذی الحج ہے۔ اچھا اسی کو بیسیکلی حج ہے نا، حج کہتے ہیں کہ مخصوص ارادے کے ساتھ بیت اللہ شریف پر مخصوص دنوں میں جانا، وہ حج کی تعریف ہوتی ہے۔ اچھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حج کا جو افضل ترین ہے، جو اصل جو سب سے بڑا رکن اعظم ہے، وہ وقوف عرفہ ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ اب عرفات کے میدان سے پہلے میں حج کی فضیلت پہ بات کروں۔ حج کی فضیلت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گا، وہ اپنے لوگوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔
جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے ایسا ہے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اللہ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص حج پر جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کے واپس لوٹنے سے پہلے وہ حاجی جس کے لیے بھی دعا کرے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حج کرنے والی کی فضیلت ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور جب حاجی عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یوم عرفہ، تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا سے پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں۔ اللہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ بندہ زمین میں موجود ہے، وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کو دکھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ بے شک۔ فرشتوں کے سامنے اللہ بندے پہ فخر کر رہا ہے، اور بندہ اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے بندے میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ذلیل ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے۔ شیطان اس دن سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما رہے ہوتے ہیں، اور وہ حاجی جس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یوم عرفہ جو 9 ذی الحج انتہائی مبارک دن، سبحان کہ اس دن جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یا استغفار کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، یا اپنے تہی اپنی سوچوں کے اندر جب وہ مسجد جاتا ہے تو تصور کر رہا ہوتا ہے کہ میرے کچھ بھائی اس وقت عرفات کے میدان میں ایک ہی نعرہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ کہہ رہا تھا پروردگار ایسے دن بھی آ جائیں کہ میں خانہ کعبہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں، میں ان جگہوں پہ جاؤں، ان عرفات پہ جاؤں، اس جبل رحمت پہ جاؤں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور اللہ کے نبی 1,24,000 صحابہ سے مخاطب ہیں کہ تم سب کی بخشش و مغفرت کر دی گئی ہے۔ ابھی جبرائیل آئے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے رب کی طرف سے سلام عرض کیا اور کہا کہ تم سب کی بخشش ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ صرف ہمارے لیے مخصوص ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر یہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے ان کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج یوم عرفات میں یہ دن ہوتا ہے، یوم عرفہ کی یہ فضیلت ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب یہاں یہ آپ نے اس میں ذکر بھی کر دیا تھا اس بات کا کہ یہ کتنا بڑا کتنا مبارک دن ہے، اور قیامت کے روز بھی سارا وہیں پر یہ سارا معاملہ ہوگا۔ وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو، اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم سب بھی حج جو ہے وہ انشاءاللہ کر سکے۔ لیکن جو لوگ یہاں موجود ہیں، ہم لوگ اسکرین کے ذریعے وہ تمام مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، حج کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا لازم ہے جو لوگ وہاں نہیں ہیں، اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے شہروں میں موجود ہیں، ان کا 9 ذی الحج کو عمل کیا ہونا چاہیے؟ فجر سے لے کر ہونا تو یہ چاہیے ان پورے 10 دنوں کے اندر استغفار کی کثرت کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اکبر الحمدللہ اور سبحان اللہ کی کثرت کی جائے، صحیح۔ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا جائے۔ اور آج کے دن جیسے ہم جمعے کے دن ہیں، آج کے دن کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں، کیونکہ جو شخص یہ بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین کی وجہ سے امت مصطفیٰ پر یہ رحمت ہے کہ جو شخص آج کے دن 80 مرتبہ میرے آقا پہ درود پڑھتا ہے اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو اگر کوئی دل سے پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ خاص نبی اسلام کی خاص نظر ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے منور فرما دیتے ہیں، اس کے سینے کو نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ یوم عرفہ کے دن ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچیں۔ آپ کے وہ بہن بھائی جن کا رشتہ آپ نے توڑا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میرے لیے عمر کیا، آج اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں۔ آپ کے ساتھ کتنی بھی ناانصافی کی ہے، آپ اللہ کے خاطر معاف کریں گے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ جس طرح حاجی وہاں کھڑے نا، جب سب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ آپ سے کہے گا تو نے میرے خاطر معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنے خاطر معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ویسے یہ ایک سلسلہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ عمرے پہ یا حج پر جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے سب لوگوں سے ملا جاتا ہے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو، جو روٹھا ہے اسے منا لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت سا ایک عمل ہے جو اللہ کے گھر جانے سے پہلے
لوگ کرتے ہیں. کالر السلام علیکم. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام حمیرہ. مبارک ہو آپ کو. میں آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اینڈ آپ کو ذی الحج بھی مبارک. بہت شکریہ جی, آپ کو بھی اور مفتی صاحب کو بہت بہت سلام. اور کیا کہتے ہیں, میں آپ سے ایک تو پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ اگلی دفعہ ان کو مفتی صاحب کو بلائیں تو اس وقت آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات لیجیے گا. جیسے مطلب کسی کا کوئی ایشو ہے وہ کال کریں اور یہ جواب دیں, تو وہ ٹاپک رکھیے گا. اور دوسرا میں نے ان سے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ استغفر اللہ کی جگہ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی استغفار کی فارم ہے ایک طرح کی. ٹھیک ہے, رائٹ. بہت بہت شکریہ. آپ کے مسائل اور ان کا حل, یہ ہو ٹاپک اور مفتی صاحب ہوں, یہ ہے ہماری حمیرہ جی کی فرمائش. تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ضرور. ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ استغفار یا ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ سکتے ہیں. بہت اچھا سوال. میں آپ کو بہن حدیث سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے, سب سے چھوٹی جو اس کی بیماری تکلیف ہے وہ غم کی ہے, اللہ اس کو غم سے آزاد فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس زمانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, ڈپریشن کا ہے. ہر انسان اسٹریس کے اندر ہے. کیا بات ہوگی کہ اللہ آپ کو اسٹریس اور ڈپریشن فری کر دے گا. بے شک. کوئی غم نہیں ہوگا. طوفان تو آئیں گے مگر آپ اس کی آنچ سے بچ جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب ہم حج کی بات کرتے ہیں, ہم یوم عرفہ کی بات کرتے ہیں, سو پھر قربانی کا ذکر کیسا نہ ہو. فلسفہ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو ادا تھی جو رب کو پسند آئی, اس پہ بھی بات ہوگی اور کچھ قربانی کے مسائل بھی انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے. ہمارے بھائی سے کلام بھی سنیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اٹھا پاکستان. ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک, ذی الحج مبارک. اور ایک خصوصی پروگرام جس میں ہم حج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ عید قرباں ہیں, قربانی کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. میں مفتی صاحب چاہوں گی مختصراً آپ ذرا بیان کیجیے گا, یہ جو فلسفہ قربانی ہے یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سب سے کہہ دیجئے, ان کو بتائیے, قل ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, بے شک میری قربانی, و محیای, بے شک میری زندگی, و مماتی, اور بے شک میری موت, للہ رب العالمین, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. تو قربانی کا اصل میں قربانی قرب سے ہے, اور قرب یعنی قریب ہونا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا. ہم پڑھتے ہیں نا فصل لربک وانحر, بس نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے, رب کے قریب ہونے کا ذریعہ. اور اس میں یہ بات کرنی چاہیے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, صحابہ سے کہتے ہیں, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, اس کو ادا کرو. اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارا جانور جس کو تم ذبح کرتے ہو, ہر بال کے بارے میں تمہیں ثواب عطا فرمایا جائے گا. سبحان اللہ. وہ جانور اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے گا اور وہ تمہارے لیے سواریہ بنے گا. اگر تم اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کرتے ہو تو جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کام کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. میں قربانی کا جانور اس لیے آؤں کہ میرا رب راضی ہو. ایسا نہ سوسائٹی کے لوگ کہیں کہ جی حاجی صاحب فلاں صاحب لے کر آئے اور دیکھو اور واہ واہ ہو جائے. کوئی واہ واہ کے لیے حج کرے, واہ واہ کے لیے نماز پڑھے, یا واہ واہ کے لیے قربانی کرے. حدیث کے مطابق ایک سخی جو سب سے پہلے قیامت میں 3 افراد جائیں گے جہنم میں سب سے پہلے, جن میں سے ایک سخی ہوگا, ایک عالم ہوگا, ایک شہید ہوگا. سخی سے کہا جائے گا چلو جاؤ جہنم میں, ادھر آؤ, تم نے یہ سخاوت کیوں کی تھی؟ کہا جائے گا پروردگار تمہارے لیے, کہا جھوٹ بولتے ہو, تم چاہتے تھے تمہارا نام زمانے کے اندر, تو ہم نے تمہارا نام زمانے میں کر دیا تھا, اب ہمارے لیے کچھ نہیں, کیونکہ نیت جا چکی ہے. نیت کا معاملہ ہے. اور خود قرآن کے اندر آتا ہے تمہارا گوشت تمہارا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا, نیت پہنچتی ہے. کم از کم نیت کو تو خالص کرو. اللہ اکبر. اچھا, اس پر ہی بہت بات ہو سکتی ہے, لیکن تو بس اپنے دلوں کا حال رب جانتا ہے. اس لیے جس نیت سے آپ جو بھی کام کریں گے, عمل کریں گے, وہ اللہ تک ضرور پہنچے گا, چاہے لوگوں کی واہ واہ ہو جائے. مفتی صاحب کن لوگوں پر کیونکہ فرض ہے قربانی, اس بارے میں بیان. لیکن قربانی واجب ہے. جی.
جو صاحب نصاب ہو، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اگر سونا کم ہے اور چاندی کی برابر یا اس کے بعد نقد موجود ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو قرض دار ہیں، ہم کیسے کریں؟ جی ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 52.5 تولہ اور یہ نصاب بنتا ہے تقریباً 60,000 61-62 بنتے ہیں۔ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے نقد موجود ہیں اور اس کے پاس قرضہ بھی ہے، ٹھیک ہے، 20,000 30,000 25,000 روپے کا قرض ہے۔ قرض دینے کے بعد پیسے بچتے ہیں تو اب اس پہ قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا۔ ہاں اب اتنی زیادہ اس پہ قرض کا معاملہ ہے تو پھر اس پہ قربانی مقروض ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ مثال کے بعد 2 لاکھ روپے ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے آدمی پر اچھا، ایسے بے شمار بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی جن کی اگر میں سیلری کی بات کروں 25-30 ہزار یا 50,000 روپے بھی ان کی تنخواہ ہے، لیکن وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے بچے اسکول جاتے ہیں، ان کی لائبلٹیز ہیں، اور اس وقت مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی سیونگ نہیں ہے، تو پھر یہ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے واجب نہیں کی، صحیح، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ جن پر واجب ہے اب اللہ قرآن نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ کرو۔ اور میں آج ایک پیغام دینا چاہوں گا، وہ جو ہمارے بھائی 20 لاکھ کی قربانی کرتے ہیں، 25، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمایا، اور 50 لاکھ کی کریں مگر 50 لاکھ کے 50 جانور خرید لیجیے، اس طرح بہن نے سوال کیا، اور 50 جانور آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں، اور سب سے اچھا ہے کہ مختلف علاقوں میں وہ زندہ جانور دے دیے جائیں یا ذبح کرنے کے بعد، اور ان میں تقسیم پراپر کا ایک تقسیم کا انداز ہو تاکہ جن کو سال میں گوشت نہیں ملتا ان کو مل سکے۔ اچھا، یہ جو تقسیم کے حوالے سے یا قربانی کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے گھر کے مرد جو ہیں ماشاء اللہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اب بات یہ ہے کہ ایک عورت ہے، وہ اس کے پاس جتنا آپ نے زیور یا سونا بتایا اس سے زائد موجود ہوتا ہے الحمدللہ، اس کے پاس اس کی سیونگ بھی ہوتی ہے، اکاؤنٹس بھی، تو مرد نے تو قربانی کرنی ہے، تو کیا عورت پر بھی جو ہے وہ پھر قربانی جو ہے وہ اس وقت لاگو ہو جاتی ہے کہ اس نے کرنی ہے؟ جو صاحب نصاب، مثال کے طور پہ گھر میں 5 افراد رہتے ہیں جی، اور پانچوں کے پانچوں صاحب نصاب ہیں، ہوتا یہ کہ ایک بکرا لایا جاتا ہے جی، اور وہ ذبح کر دیا جاتا ہے، یہ ہمارے گھر کی طرف سے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو 4 لوگ ہیں صاحب نصاب ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں، صاحب نصاب کو تھوڑا ایک بار اور بیان کر دیجیے گا آسان طریقے صاحب سے۔ نصاب جس کے پاس 60-62 ہزار روپے نقد موجود ہوں، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا، یا کچھ 2-3-4 تولہ سونا اور پھر چاندی ہو، یا اس طرح کی رقم یا کچھ چیزیں یا بانڈس ہوں، وہ صاحب نصاب ہوگا۔ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، حاجت اصلیہ کے علاوہ جو سامان بچتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہو اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے کہہ دو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ کتنا بڑا سخت حکم ہے، تصور کریں کہ نبی اسلام موجود ہوں اور آپ قربانی کے لیے آ رہے ہوں یا عیدگاہ میں آ رہے ہوں اور آپ نے قربانی نہ کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے کہہ دو یہ ہماری قربانی گاہ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی آپ پہ واجب ہے، عورت کی طرف سے بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اگر بچے بڑے ہیں بالغ ہیں اور باپ بھی ہے تو اگر باپ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اجازت طلب کرے کہ میں تمہارے نام سے قربانی کرنا چاہ رہا ہوں۔ صحیح، ایک مسئلہ میں نے بیان کیا۔ صحیح۔ اچھا، اب گھر میں ہوتا کیا ایک بڑا جانور آ گیا، اس کے 7 حصے، ٹھیک ہے، اب آپ کے گھر میں 3 افراد ہیں 4 افراد ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحومین میرے والدین ہیں یا میرے دادا دادی ہیں، میں ان کے نام کی قربانی بھی کر سکتا ہوں، تو یہ سلسلہ بھی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کے گھر میں اور جو بچے ہوتے ہیں آپ کے گھر کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے نام کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس قربانی کے ساتھ ان کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے اگر ان کا عقیقہ نہیں ہو۔ صحیح، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو جب آپ قربانی کا جانور لینے جائیں، ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے کا جانور آنا چاہیے، لیکن قربانی کے جانور کے لیے کیا شرعی حکم ہے کہ ان تقاضوں پر پورا اترے جانور تو اس کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیں، اونٹ 5 سال کا ہو، ٹھیک ہے، گائے بچڑا یا بچھیے جو ہوتے ہیں وہ 2 سال کی ہو، اور بکرا جو ہے وہ 1 سال کا، اور دھمبا اتنا فربا ہے کہ وہ 1 سال کا نظر آتا ہے مگر اس کی عمر 6 7 8 مہینے، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ 2 سال 5 سال اور 1 سال یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جانور خوبصورت ہو، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جانور خوبصورت ہو، حسین ہو، اچھی چیز آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔
اتنا کمزور لاغر نہ ہو کہ وہ عیدگاہ قربانی گاہ تک چل کر نہ آئے، اندھا ہو، لنگڑا ہو، کو یا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اس میں عیب ہو، جو عیب ہوگا اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا، اب آپ جانور لے آئے ہیں قربانی کا، آپ نے اس کو باندھ دیا، بچے کھیل رہے ہیں یا بھی جس طرح بارشوں کا سلسلہ ہوا، آپ صحت مند ہیلدی لے کر آئے تھے، اب اس کو اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اس کا سنگ ٹوٹ گیا ہے یا وہ زخمی ہو گیا ہے، تو پھر کیا کریں گے کہ اس کی قربانی؟ ویکسینیشن ہوتی ہے، ڈاکٹرز یہاں موجود ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کا ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور جانور بہت بیمار ہو چکا ہے تو آپ دوبارہ لے کے آ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ اور نہیں لا سکتے؟ پھر آپ پہ واجب نہیں۔ اوکے، لیکن یہ ہے کہ شریعت نے اتنی سخت حکم نہیں لگایا صحیح کہ آپ پر لازمی چیزیں کرنی ہیں، رائٹ، ہاں اگر لیکن آپ کی نیت تھی، نیت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اب آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اب جانور ختم ہو گیا اور آپ جو ہے صاحب نصاب ہیں تو آپ کو جو ہے نا پھر دیکھنا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، کیونکہ جس طرح بھی مفتی صاحب نے کہا، بھی سوال بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ جانور کو اتارتے ہوئے بھی ایک بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، اس وقت بھی اکثر وہ زخمی ہو جاتا ہے یا اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا اس کے، جی، آپ ان سے کام کروائیں۔ ہمارے لوگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اب خود آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے کلام کی طرف جانے مفتی صاحب صرف یہ بیان کر دیجیے گا، جس وقت چھری چلائی جا رہی ہو جانور پر، اس وقت کے لیے کیا حکم ہے جو شخص قربانی یہ کرے؟ چاہیے کہ جو شخص جیسے میرے گھر میں جانور آیا تو میں باوضو ہوں، کیونکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جانور، تو میرا وضو ہو، میں وہ دعا پڑھوں، دعا کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قبلہ رخ ہو کر جانور پہ چھری پہ۔ صحیح، تو یہ احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی لوگ قربانی کریں اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو سنت ابراہیمی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا، عمار بھائی بہت بہت شکریہ، وقت نہیں ہے کلام کا۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔